بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو معلومات ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے روشن اور اہم پہلو کیا ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بقیہ تحقیقات اور علم پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، حضرت علی کا شمار اسلامی تاریخ کی بہت اہم اور عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین ساتھیوں میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا عظیم رتبہ بھی حاصل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا ہاتھ آپ کو شادی میں دیا۔ تاریخ اسلام میں حضرت علی کی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب آپ کو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہونے کا شرف ملا۔ حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اپنی والدہ محترمہ اور دادا جان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب نے کی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی جو کہ آپ سے 30 سال چھوٹے تھے کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ اس طرح حضرت علی نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اپنا بچپن گزارا۔ حضرت علی صرف 10 سال ہی کے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ جب عرب کے بے دین لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مخالفت کی اور دین اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے لگے تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام اللہ پر مضبوط ایمان کے ساتھ بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے بہت بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اپنے مصمم ارادوں میں کبھی نہ ڈگمگائے۔ اس طرح حضرت علی نے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا عظیم رتبہ بھی حاصل کیا۔ اس عظیم ہستی نے اپنی زندگی میں بہت کارآمد نمایاں سرانجام دیے کہ جن کو سن کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت علی کی زندگی کے چند ایسے واقعات اس ویڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں جو آج بھی ان کی عظمت اور عالی شان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسوں اور دانی دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اسی رات حضرت علی آپ کے بستر میں سوئے تاکہ دشمن یہی سمجھتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر میں موجود ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ مزید برآں آپ کو مکہ والوں کے امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی جو آپ نے بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دی۔ حضرت علی نے اس وقت تک مدینے کی طرف ہجرت نہ کی جب تک آپ نے مکہ والوں کی تمام امانتیں واپس نہ کر دیں۔ اس طرح آپ غضبناک مکہ کے کافروں کے درمیان جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اپنا فرض سر انجام دیتے رہے۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی اسلام کی تمام جنگوں میں اپنی بے مثال شجاعت کے عظیم الشان کارنامے رقم کیے جو رہتی دنیا تک مسلم امہ کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے آپ نے کبھی پیٹھ نہ پھیری۔ یہ حضرت علی کی شجاعت ہی کا اعتراف تھا کہ انہیں اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا جس کا مطلب اللہ کا شیر۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں جب بغاوت نے زور پکڑا تو دشمنوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ان کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل روک دی۔ ایسے میں حضرت علی نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کے ذریعے حضرت عثمان کے معذور خاندان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھیجیں۔ اس طرح غضبناک باغیوں کی خواہش کے خلاف حضرت علی نے عظیم فرزندان اسلام کی جان کو خطرے میں ڈالا اور حضرت عثمان کے گھر کھانے پینے کی اشیاء پہنچائیں۔ آپ نے راہ حق میں ایسی قربانیاں دیں کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور اس طرح آپ اسلام میں انتہائی اعلیٰ مقام کے مستحق ٹھہرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریبی تعلق کی وجہ سے آپ کی شان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ کو پیغمبر اسلام کی وراثت اور نسل کو اپنے 2 بیٹوں اور ایک بیٹی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے جاری رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ پاک پیغمبر نے آپ کے وسیع علم اور عقل مندی کو بہت سراہا اور آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شان کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا کہ ایک منافق حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا اور ایک ماننے والا حضرت علی سے کبھی نفرت نہیں کرے گا۔ حضرت علی بطور خلیفہ اسلام باغیوں اور دشمنوں کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی کی شہادت پر آپ نے انتہائی دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ جب شر پسندوں نے آپ کو حکومت کی ذمہ داری قبول کرنے پر مجبور کیا تو آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔
آپ نے عام لوگوں کی رضامندی پر ہی اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ لوگوں نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ خلافت کے عظیم رتبے پر فائز ہوں۔ حضرت علی نے نظام حکومت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چلایا۔ آپ کی خلافت سے پہلے امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بڑھ چکی تھی۔ اس دینی مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی نے بھرپور جدوجہد کی، تاہم صورتحال بگڑتی گئی اور لوگوں کی ایک بہت ہی بڑی تعداد آپ کی دشمن ہو گئی۔ 40 ہجری میں آپ کے ایک جانی دشمن نے آپ پہ اس وقت حملہ کر دیا کہ جب آپ کوفہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور کچھ دن بعد زخموں کی تالاپ نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح اسلام کے خلیفہ چہارم 5 سال تک خلافت کے منصب پر فائز رہنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی نے نظام حکومت کو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق چلایا۔ حضرت علی نے اپنی ذہانت کے جوڑوں اور بلند پایہ کردار کے ذریعے انسان کی آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے کبھی نہ بجھنے والی ایک عظیم مشعل روشن کی۔ آپ نے پاک پیغمبر کی جانثاری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور اپنی زندگی میں جنت کی بشارت حاصل کر کے عشرہ مبشرہ میں شمار ہو گئے۔ تمام عالم اسلام میں حضرت علی کو بہت ادب و احترام سے یاد کیا جاتا ہے اور لوگ ان کی مثالی شخصیت سے سبق لے کر ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔